ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتی, میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا, عوام پر بھروسہ کرتا ہوں. شانگلہ میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ کہیں اور نہیں دیکھوں گا, نہ کسی سے مدد مانگوں گا, لیکن عوام سے مدد مانگتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پرانے سیاستدان آج بھی پرانی اور انا کی سیاست کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے ماضی میں بھی آپ کو مشکلات سے نکالا. ہمارا مقابلہ کسی سیاستدان سے نہیں بلکہ غربت, بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے. بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ اپنی والدہ سے سیکھا ہے کہ غریبوں کی نمائندگی کس طرح کرنی ہے. ہمیں گالم گلوچ اور ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتی. سابق وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایک طرف سیاست تقسیم کا شکار ہے, دوسری طرف معاشی حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں. میرا ملک مشکل میں ہے, آئیں میرے ساتھ دیں, ہم کیسے اس ملک کی قسمت تبدیل کریں گے. میں نے تمام سیاستدان کو قریب سے دیکھا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ جیسے آپ پہچان چکے ہیں میں بھی انہیں جانتا ہوں. ان کے پاس صرف پرانی سیاست ہے جو انتقام کی سیاست ہے. ہمیں ایسی سیاست کو دفن کرنا ہے. جب معاشرتی ترقی کی بات ہو تو مزدور کی ترقی کی بات ہو. ان کا کہنا ہے کہ اشرافیہ کی ترقی کی بات نہیں ہونی چاہیے. کوئی اور سیاسی جماعت اور سیاستدان نہیں جس کے ہاتھ صاف ہوں. 18 مہینے وزیر خارجہ رہا, میرے ہاتھ صاف ہیں. میں اپنی جیب بھرنے کے بجائے آپ کی جیب بھرنا چاہتا ہوں. آپ سے وعدہ کرتا ہوں 5 سال میں آپ کی تنخواہ دگنی کریں گے. بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو نوجوانوں کو یوتھ کارڈ دیں گے. یوتھ کارڈ سے نوجوانوں کو روزگار ملنے سے آسانی ہوگی. یوتھ کارڈ کے ذریعے نوجوانوں کو انٹرنشپ دلوائیں گے. اگر کوئی نوجوان ہنر سیکھنا چاہتا ہے تو یوتھ کارڈ استعمال کر سکتا ہے. عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے بانی اور سابق چیئرمین عمران خان نے اپنی 5 سال کی نااہلی کے عدالتی فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. سابق چیئرمین عمران خان نے بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے درخواست دائر کی ہے جس میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے. عمران خان نے درخواست میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 8 اگست 2023 کو 5 سال کے لیے بطور رکن اسمبلی نااہل کیا. الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے جلد بازی میں غیر قانونی قدم اٹھایا. درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے. درخواست گزار الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے. درخواست گزار پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں. عمران خان نے استدعا کی ہے کہ عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے مجھے 5 برس کے لیے نااہل قرار دینے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے. اس درخواست کے حتمی فیصلے تک نااہلی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے. عافیہ صدیقی کے حوالے سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے عافیہ صدیقی پر بیانات کو سنجیدگی سے دیکھتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بتایا کہ دونوں ممالک کی انتظامیہ دوستانہ انداز میں حل طلب معاملات کے لیے رابطے میں ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی اس معاملے کو امریکہ کے ساتھ اٹھانے کی ہدایت کی ہے. ہم اس معاملے کو امریکہ کے ساتھ اٹھائیں گے. ماضی میں بھی امریکی انتظامیہ سے اپیل کی کہ عافیہ صدیقی کو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے. ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان غزہ میں اسرائیل کے سویلین اہداف کے خلاف طاقت کے استعمال کی مذمت کرتا ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے مطابق غزہ میں شہریوں کو شدید خطرات لاحق ہیں. غزہ میں کوئی بھی جگہ عوام کے لیے محفوظ نہیں ہے. اسرائیل کے حمایتوں کو کہتے ہیں وہ اسے تشدد سے روکیں, قیام امن پر راضی کریں. فلسطین کا حل 2 ریاستی حل پر مشتمل ہے. پاک فوج کے حوالے سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کامیابی پاکستان کا مقدر ہے, خون کے آخری قطرے تک ملک کی حفاظت کریں گے. سیکیورٹی فورسز کو کے پی کے غیور عوام کی پرعزم حمایت حاصل ہے. ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پشاور کا دورہ کیا. آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر پشاور نے ان کا استقبال کیا. جنرل عاصم کو سیکیورٹی صورتحال, انسداد دہشت گردی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی. اس کے علاوہ غیر قانونی تارکین کی وطن واپسی اور ضمن اضلاع میں ترقی کی پیش رفت کے بارے میں بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے بہادری کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی ہے. جوانوں نے انسداد دہشت گردی کارروائیوں کے دوران شجاعت کا مظاہرہ کیا.
آرمی چیف نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا، قوم کو مسلح افواج کی کارکردگی پر فخر ہے، کامیابی پاکستان کا مقدر ہے، خون کے آخری قطرے تک ملک کی حفاظت کریں گے، پاک فوج مادر وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کا فریضہ ادا کرتی رہے گی۔ آرمی چیف نے قومی ورکشاپ خیبر پختونخوا کے شرکاء سے بھی خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا، خیبر پختونخوا میں استحکام اور ترقی کے منصوبوں پر پیش رفت حاصل ہوئی ہے، امن و استحکام کے لیے دشمنوں کے عزائم کو جامع حکمت عملی سے ناکام بنا رہے ہیں۔ ISBR کے مطابق غیر قانونی تارکین کی واپسی کا فیصلہ حکومت نے ملک کی وسیع تر مفاد میں کیا، غیر قانونی مقیم افراد کو باعزت طریقے سے ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ جدید تعلیم کا حصول پاکستان کی ترجیح ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کا مستقبل مضبوط بنائیں۔ کیڈٹ کالج کوہاٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی تعلیمی نظام کی کامیابی میں اساتذہ کا انتہائی اہم کردار ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی اپنی تعلیم و تربیت میں والد کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے آواز بھرائی۔ انہوں نے کہا کہ یوم والدین پر آج اپنے والد کو بہت مس کر رہا ہوں۔ یوم والدین کی تقریب میں شرکت میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بچوں کی تعلیم سے متعلق والدین کا کردار بھی اہم ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ کیڈٹ کالج کا میٹرک اور انٹر میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنا قابل تعریف ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان ملک کا مستقبل ہیں، آپ زندگی میں جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انتخابات میں حصہ لینا ہے، دوسری جماعتوں کے سربراہوں کا احترام کریں گے اور عزت کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے، مخالف جماعتوں سے سیاسی مقابلہ ہے، کوئی دشمنی نہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 18ویں ترمیم کی بنیاد پر الیکشن سلوگن بنانے کی تلاش میں ہے۔ وہ کہتے ہیں نون لیگ 18ویں ترمیم کر کے صوبوں کے حقوق کم کرے گی، لیکن نون لیگ ایسا نہیں کرے گی، صوبوں کے حقوق میں کمی نہیں ہو سکتی۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ صوبوں کو مزید اختیارات دیے جا سکتے ہیں، کمی نہیں لائی جا سکتی۔ مسلم لیگ نون کے منشور میں بھی یہ بات درج ہوگی، وفاقی اکائیوں کو جتنا با اختیار بنایا جائے گا اتنا وفاق مضبوط ہوگا۔ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں وفاق سے اختیارات صوبے میں نہ اٹک جائیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پارٹی قائد نواز شریف بہت جلد سندھ جائیں گے۔ سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات میں کوئی ہر چیز حائل نہیں ہے، ہم نے اوئے توئے کے کلچر میں کمی لانے کی کوشش کی ہے۔ جب بھی کوئی موقع بنا نواز شریف آصف زرداری سے ملاقات کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے صدر یا وزیر اعظم بننے سے متعلق کبھی کوئی بات نہیں کی۔ مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی حکومت آئے گی تباہی کا راستہ روکے گی اور مسلم لیگ نون ہی تباہی کا راستہ روکے گی۔ ایک سال کے اندر چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گی، معاملہ اب سادہ اکثریت سے آگے نکل چکا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے کہ ہم اپنی تمام آئینی و قانونی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ قومی ووٹرز ڈے پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ و ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ چند روز میں ڈی آر او اور اسسٹنٹ افسران کو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے کہ چند روز میں الیکشن شیڈول دے دیا جائے گا۔ پولنگ 8 فروری 2024 کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن یقین دلاتا ہے دوران الیکشن آپ کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا عوام ملک و قوم کے روشن مستقبل کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کرے، الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرے، پرامن انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے عوام کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھوں میں ووٹ کی طاقت ہے، اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر ووٹ کا استعمال کریں۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیں، کیونکہ انتخابی عمل عوام کا حق بھی ہے اور قومی فریضہ بھی ہے۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہیں، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کے مسائل ہیں، ملک میں اس سے زیادہ خراب صورتحال رہی ہے، الیکشن ہوئے ہیں۔
مرتضی سلنگی کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے سردی کی بات کرتے تھے، دسمبر میں بھی انتخابات ہوئے ہیں، فروری سے زیادہ سردی دسمبر میں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے قریب خود کو مظلوم ثابت کرنا ہر سیاسی جماعت کی مجبوری بن جاتی ہے۔ نون لیگ شکایت کرتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی شکایت کرتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ اگر کوئی جائز شکایت ہے تو میڈیا، عدالت اور الیکشن کمیشن فارمز ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ معیشت کی بنیادیں تب تک ٹھیک نہیں ہوں گی جب تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ معیشت ایک دن میں خراب نہیں ہوئی، ٹھیک بھی ایک دن میں نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ہم نے بھی نواز شریف کے بغیر 3 الیکشن لڑے، پی ٹی آئی کو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ہم نے نہ دھرنا دیا نہ استعفے دیے، اسی اسمبلی میں سامنا کیا۔ ہم نے مشورہ نہیں دیا تھا کہ پی ٹی آئی بحران پیدا کرنے کے لیے اسمبلی سے استعفے دے دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کسی سے بات نہیں کرنی، سب فیصلے میں کروں گا۔ آپ نے کسی کو اس قابل چھوڑا کہ غلطی سے بھی آپ سے ہمدردی کرے؟ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ طاقت ہونے کے باوجود ہم نے تو 9 مئی جیسا کوئی واقعہ نہیں کیا۔ اس جماعت نے 15 سال سوشل میڈیا پر انویسٹ کیا ہے، ان کا وہاں الیکشن لڑنے دیں، ہم کھیتوں، دیہاتوں اور گلیوں میں الیکشن لڑیں گے۔ نون لیگی رہنما نے کہا کہ مارشل لاء کے باعث جمہوری روایات کو فروغ نہیں مل سکتا۔ نئی اسمبلی بنے گی تو نئی سیاست شروع ہوگی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، نہ یہ ہمارا کوئی پہلا الیکشن ہے، بدترین حالات میں بھی الیکشن لڑے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں، امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، آج اسرائیل جائز کیسے بن گیا؟ انہوں نے ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کے دوران کہا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ فلسطینیوں کا ساتھ دیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مطالبہ کیا کہ مسلم حکمراں غزہ کے لیے مشترکہ دفاعی پروگرام کا اعلان کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے، غزہ کے لوگ حق پر ہیں، آج غزہ کے لوگ کامیاب ہو گئے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ سراج الحق کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے گھروں، دکانوں، مساجد پر قبضہ ہے، وہ دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں۔ غزہ میں بچوں، خواتین اور بزرگوں کو شہید کیا گیا، ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ آج اگر غزہ کو نہیں بچایا تو اسرائیل کل شام، لبنان، مصر اور دیگر کو نشانہ بنائے گا۔ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ رہے تھے، اب اسرائیلی سفیروں کو اپنے ملکوں سے نکال دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو سینئر وکیل لطیف کھوسہ اور عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی لیک ہونے والی آڈیو کی فورنزک کا حکم دے دیا۔ لطیف کھوسہ اور بشریٰ بی بی کی آڈیو لیک سے متعلق کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ تحقیقات کی جائیں کہ سب سے پہلے آڈیو کہاں سے جاری ہوئی۔ جسٹس بابر ستار نے کہا، پیمرا بتائے لوگوں کی نجی گفتگو کیسے ٹی وی چینلز پر نشر ہو رہی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے درخواست پر عائد اعتراضات ختم کرتے ہوئے استفسار کیا، درخواست پر رجسٹرار آفس کا کیا اعتراض ہے؟ لطیف کھوسہ نے بتایا اعتراض ہے کہ الگ درخواست دائر کریں، متفرق درخواست کیسے کر سکتے ہیں؟ آڈیو لیک کیس میں متفرق درخواست دائر ہو سکتی ہے، وکیل اور موکل کے درمیان گفتگو پر استحقاق ہوتا ہے۔ عدالت نے بشریٰ بی بی اور لطیف کھوسہ کی آڈیو لیک کے معاملے پر ایف آئی اے، پیمرا اور پی ٹی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اور کیس کی مزید سماعت 11 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ کراچی دشمنی ہے، یہ یونین کونسل کو بااختیار بنانے کے لیے کچھ نہیں کرتی۔ حافظ نعیم الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانزیشن کی درخواست پر ابھی تک عمل نہیں ہو رہا، ایک یو سی کو 5 لاکھ کا فنڈ دیتے ہیں جو کہ تنخواہوں کی مد میں چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے چکر چلایا ہوا ہے، نگرانوں سے امید تھی مگر انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، فنڈز کی منتقلی پر کسی بھی ادارے کی جانب سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ کراچی کو مسلسل زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کونسل کے اجلاس میں بجٹ پیش ہی نہیں کیا جاتا، بات چیت کے باوجود اجلاس میں بجٹ نہیں رکھا، نتائج ان کو بھگتنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اتحاد عوام کے ساتھ ہے، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ۔ 35 سال سے فائر بریگیڈ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔
بین الاقوامی دنیا سے خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں حماس کی جانب سے رہا کیے جانے والے اسرائیلی قیدی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے موقع پر ان پر برس پڑے۔ رہا قیدیوں نے کہا کہ نیتن یاہو نے غزہ پر بمباری سے اسرائیلی قیدیوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ نیتن یاہو نے جب گفتگو کی تو رہا ہونے والے اسرائیلیوں نے شرم کرو اور یہ بکواس ہے جیسے جملے کہے، جن کی آڈیو بھی لیک ہو گئی۔ امریکی ٹی وی چینل CNN کے مطابق رہا ہونے والے اسرائیلیوں کی نیتن یاہو سے گفتگو ایک اسرائیلی ویب سائٹ نے جاری کی ہے۔ بات چیت کے دوران نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے حماس پر دباؤ بڑھا کہ وہ قیدیوں کو رہا کرے۔ اس موقع پر ایک قیدی کے رشتہ دار نے کہا کہ یہ بکواس ہے۔ اس پر نیتن یاہو نے غصے میں اس رشتہ دار کی گفتگو کو بکواس قرار دیا اور کہا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی حقیقت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے آرٹیکل 99 کا سہارا لے لیا۔ انطونیو گوتریس کی جانب سے سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل غزہ میں جنگ بندی پر زور دے۔ غزہ کی صورتحال اس طرف بڑھ رہی ہے جہاں سے کوئی واپسی نہیں۔ موجودہ صورتحال پر قابو نہ پایا تو خطے اور عالمی امن پر اس کے سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ غزہ میں وبائی امراض پھوٹنے اور امدادی کام ناممکن ہونے کی خدشات ہیں۔ سلامتی کونسل فوری طور پر اس سنگین مسئلے کے حل پر توجہ دے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔